میرے شاہ جی اب غریب فیملی سے تعلق تھا، تو مجھے خواب بڑے عجیب آتے تھے. اور بچوں کو خواب آتے ہیں نا، پھول، تتلیاں یا چاکلیٹ یا اس دور میں کھانے پینے والی چیزیں، تو مجھے خواب آتے تھے ربڑ کے، جس کی آپ بات کر چکے. تو یہ ربڑ میں نے، اور اتنی استطاعت نہیں تھی والد صاحب کی کہ وہ مجھے ایک ربڑ خرید دیتے. تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے ربڑ لینا ہے. انہوں نے کہا بھئی آپ تم تو کچی کلاس میں پڑھتے ہو، تو تیسری میں جاؤ گے نا، تو پھر پینسل ملے گی، ابھی تو قلم سے لکھ رہے ہو نا، پینسل ملے گی تو ربڑ بھی لے دوں گا. ایک دن انہوں نے مجھے، میں اس کو شارٹ کر رہا ہوں، انہوں نے کہا جی فلاں تاریخ کو میں لے دوں گا. اس سے پہلے مجھے یرکان ہوا اور میں نے کہا جی میں ٹھیک ہو سکتا ہوں اگر آپ مجھے ربڑ لے دیں. انہوں نے کہا اچھا میں لے دوں گا، ٹھیک ہو کے دکھاؤ. اور ایک ول پار آ گئی اور میں ٹھیک ہو گیا. وہ ربر اریزر اتنی بڑی چیز تھا تھا میرے لیے تو تھا. جب میں اسکول گیا شاہ جی، یعنی ٹھیک ہو گیا، بخار اتر گیا، تو میرے پاس ایک نہیں 4 ربڑ تھے اور رنگین تھے، سائز میں اتنے بڑے، حالانکہ ربڑ اس دور میں اتنا چھوٹا تھا، لیکن مجھے خوشی تھی کہ بھئی 4 میرے پاس ربڑ. ان ربڑز کا ایک پرابلم تھا کہ وہ جب میں کوئی پینسل سے لکھتا تھا تو وہ صفحے کو مٹانے کے ساتھ ساتھ صفحہ ہی پھٹ جاتا تھا، اتنے وہ ہارڈ تھے. لیکن بہرحال یہ خوشی میرے ساتھ کوالٹی کی نہیں تھی. ہاں. تو میں نے والد صاحب سے جب میں یعنی خود کچھ کمانے کے قابل ہوا، بہتر ہوا، تو میں نے، مجھے واقعہ وہ یاد آیا، تو میں نے والد صاحب سے پوچھا کہ وہ ربڑ آپ کہاں سے لائے تھے؟ یعنی آپ کے پاس تو ایک ربڑ خریدنے کے پیسے نہیں تھے، تو 4 ربڑ آپ کہاں سے لائے تھے؟ انہوں نے مجھے شاہ جی بتایا کہ ان کی جو ہوائی چپل تھی، انہوں نے اس کو کاٹا اور اس کے 4 ربڑ بنا کے انہوں نے مجھے دے دی. ایک ہم تو یعنی سوچ بھی نہیں سکتے ماں باپ کیا کیا کچھ کر جاتے ہیں بچوں کے لیے. یعنی ایک ہوائی چپل، میں نے ساری زندگی ان کو اسی میں دیکھا، اسی میں پھرتے رہنا، لیکن جب بیٹے کی بات آئی تو انہوں نے اس کو کاٹ کے ربڑ بنا کے دے دی کہ بیٹا خوش ہو جائے. اور اس ربڑ کی استطاعت بھی نہیں تھی جو کھلا کے دیتے تھے. تو آپ دیکھو نوخیز، ہم سب کے لیے جو سیکھنے والی چیز ہے، ہم سب کیسا دوڑتے ہیں آگے سے آگے، آگے سے آگے، آگے سے آگے، اور اس طرح کے بے شمار لوگ پوری دنیا میں بستے ہیں. تو اگر ہم پیچھے دیکھنا شروع ہو جائیں تو کتنا کنٹینٹمنٹ، کتنا سکون اور کتنا اطمینان ہو جائے کہ جو اللہ نے دیا ہے آگے محنت کرے، بالکل ہے، مگر ناشکرا پن نہ کرے. بالکل ہے. اور شاہ جی میں اس دور لیکن یار کیا، میں سب سے پہلے تو اس کی داد لو نوخیز کہ پتہ ہے اس کا اظہار لوگ بڑا کرتے ہیں، لوگ شیئر کرتے ہیں، لوگ سچ بولتے ہیں، اپنے ماضی کے بارے میں بھی لوگ سچ بولتے ہیں. یہ بڑا اچھا معاشرہ ہے، مگر اس پائے کا سچ جو ہے نا، جو سچ بولے گئے ہیں نا نوخیز اپنے ماضی کے بارے میں، یہ ان میں بہت بڑا سچ ہے. بہت اچھا. ہیپیسٹ مومنٹ جس نے گل نوخیز اختر کو، میرے دوست کو، جس نے اپنے نام کا حصہ نوخیز رکھا ہے تاکہ 80 سال کی عمر میں بھی لوگ اسے نوخیز ہی کہیں، یہ دنیا کا واحد بوڑھا ہوگا جو نوخیز کہلائے گا. تو منی بیگم آج بھی منی ہے، منو بھائی آخر تک منو رہے، اللہ تعالیٰ آپ ایسی نوخیز رہیں. تو ہیپیسٹ مومنٹ جس نے سب سے زیادہ سرشار کیا ہو. میں شاہ جی لاہور میں بڑی تلخیاں دیکھی میں نے شروع، لاہور میں نے نوازا بھی بہت، لیکن پلٹنیاں بھی بڑی کھانی پڑی. داتا صاحب سونا، کبھی پارک میں سو جانا، کھانے کے پیسے نہیں ہیں، کپڑے نہیں ہیں پہننے کے دوسرے کپڑے، اور پیسوں کا پرابلم، یہ فلانا. لیکن اس سارے ماحول میں جب ہوتے ہوتے تلخیوں میں مختلف جابز کی، ادھر گئے، یہ کیا، صحافت، سب سے بڑی خوشی اس دن مجھے ملی جب مجھے آ کے نرس نے بتایا کہ آپ کے بیٹا پیدا ہوا ہے، میرا بڑا بیٹا سمریز. ماشاءاللہ. تو آپ یقین کریں شاہ جی، آپ دیکھتے ہیں نا لیبر روم میں لوگوں کے جو بچے پیدا ہوتے ہیں، باہر آ کے وہ بتاتے ہیں کہ آپ کا بیٹا ہوا، تو وہاں مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں. میں وہ واحد شخص تھا کہ جو ہاسپٹل میں جب نرس نے آگے بتایا تو میں دھاڑے مار مار کے رونے لگا. تو اب نرس مجھے کہے کہ بھئی بیٹا ہوا ہے، میری جو ساس صاحبہ تھیں، باقی جو ریلیٹیوز تھے، وہ بھی مجھے کہیں کہ بیٹا ہوا ہے. ان کے ذہن میں تھا شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ بیٹی ہوئی ہے، تو بعض لوگ بیٹی کے پیدا ہونے پہ اس طرح کا اظہار کرتے ہیں شاید. وہ میں ان کو بتا ہی نہیں پا رہا تھا کہ میں کیوں رو رہا ہوں، کہ یہ اتنے عرصے بعد یہ جو مجھے خوشی ملی ہے، یہ ناقابل بیان ہے. تو یہ آنسو جو ہیں یہ خوشی کے آنسو ہیں، وہ لمحہ میں نہیں بول سکتا. وہ سمریز میرا جو بیٹا ہے، اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب دونوں ماشاءاللہ آپ سے بھی کال ہو گیا اور ساتھ آتے ہیں دونوں باپ بیٹا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت، ہم بھائی لگتے ہیں. ہاں چھوٹے بھائی لگتے ہیں، یہی سننا چاہ رہے ہیں. اچھا نوخیز، ایک چیز پہ ہم نے، چونکہ میرا ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے دوست آتے ہیں جو بہت ذاتی دوست ہیں میرے، 20 سال سے، 30 سال سے، 40 سال سے، مختلف شعبوں کے نامور لوگ. میں ان کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں، وہ میرے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں.
تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جو چیزیں میں ذاتی جانتا ہوں میں اس طرف نہ جاؤں، میں سوال کر دوں، اگر وہ بارے میں بات کرنا چاہیں تو ان کی مرضی ہے، اگر وہ نہ کرنا چاہیں تو ان کی چوائس ہے۔ ایک چیز کے اوپر لیکن ہم نے پروگرام سے پہلے بات کی تھی، اس لیے بات کی تھی کہ آپ کا بھی خیال تھا کہ اس سے لوگوں تک خیر کا ایک پیغام جائے گا۔ آپ کے ایک صاحبزادے جو ہیں وہ ڈفرینٹلی ایبلڈ ہیں، اور میں چاہوں گا اس حوالے سے جو آپ کا تجربہ ہے نوخیز، لوگ جس طرح سے ڈفرینٹلی ایبلڈ کوئی انسان ان کے گھر میں اگر ہو تو اس کو جس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں، اس حوالے سے جس قسم کے جذبات رکھتے ہیں، آپ ایک مصنف کی حیثیت سے اس کو کیسے دیکھتے ہیں، اور خود آپ کا اس حوالے سے اپنے صاحبزادے کے حوالے سے کیسا رویہ ہے، تجربہ ہے، اور پورا معاملہ جب وہ آپ کی زندگی میں آئے تو اوور ٹو یو۔ شاہ جی میرے 2 بیٹے ہیں، بڑے بیٹے کا نام سمریز ہے، چھوٹے کا نام مہروز ہے۔ جو چھوٹا بیٹا ہے اب اس کی عمر تقریباً 20 سال ہے، ہی از آٹسٹک۔ آٹزم ہمارے بہت کم لوگ جانتے ہوں گے، یہ ایک ایسی ذہنی بیماری ہے جس میں انسان کسی کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کر پاتا، سپیچ کے پرابلم ہے، اور بعض چیزوں میں ہائپر ہوتا ہے، تھوڑا ہائپر ایکٹیویٹی اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے، اگریسو ہو جانا اور بات کو نہ سمجھنا، کسی ایک جگہ ٹک کے نہ، اس کے متعدد اس میں چیزیں ہوتی ہیں۔ عموماً جو بچہ نہیں بولتا یا کسی چیز پہ توجہ نہیں دیتا تو ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید لیٹ بول رہا ہے، بھی ہمارے فیملی میں فلاں بھی لیٹ بولا تھا، فلاں بھی، تو ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا۔ تو جب یہ پیدا ہوا تو ہمیں یہی لگا بس یہ دیر سے بولے گا، کسی وجہ سے دیر سے۔ لیکن جب کچھ دیر ہوئی تو ہمیں تو سمجھ نہیں آیا یہ کیا ہے، یہ کیوں نہیں بول پا رہا، اور یہ کیوں نہیں، میں اس کو آواز دیتا ہوں، اس کے پاس جاتا ہوں تو میری طرف دیکھتا کیوں نہیں، کیا آئیز کا پرابلم ہے۔ پھر ہم نے اسپیشلسٹ سے کنسلٹ کیا تو اس نے ہمیں پہلی دفعہ ایک لفظ ہمارے کانوں میں پڑا، آٹزم۔ اس وقت تو سچی بات ہے ہم شدید پریشان ہو گئے جب پہلی مرتبہ آپ کو اندازہ ہوا کہ صاحبزادے آپ کے ڈفرینٹلی ایبل ہیں پلس آٹزم ہے، اور اس کا علاج نہیں ہے، یعنی اب تک آج کی ڈیٹ میں سائنٹسٹ اس کے علاج کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں، بٹ ابھی تک اس کا علاج، ایون کہ اس کی وجوہات کا بھی نہیں پتہ چل سکا ایگزیکٹلی۔ اس سے زیادہ یہ ہوا کہ جب وہ بچہ بڑا ہونا شروع ہوا تو احساس ہوا کہ اس کی ماں کے لیے سب سے بڑی بات ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ جو اسپیشل بچے ہیں ان کی مائیں کنفرم جنتی ہیں، یہ جنت کے ٹکٹ ہیں ان کے پاس، یہ مجھے لگتا ہے جنت میں جائیں گی نا تو بچہ آگے وہی کھڑا ہوا ملے گا، وہ کہے گا اماں جی آ جاؤ۔ اور تم جیسے باپ بھی یار نہیں خیر ہم تو شاہ جی ہم باہر چلے جاتے ہیں، سارا ماں بڑی قربانی، مجھے پتا ہے نا کہ بے شمار شام کی محفلوں میں آپ اس لیے نہیں آتے کہ آپ نے اپنے صاحبزادے، بلکہ بے شمار ایسی فیملی گیدرنگ میں بھی مجھے یہ پرابلم ہو جاتی ہے، اور اس بچے کے لیے یعنی وائف نے میری، وہ اپنے باپ کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکی، لیکن اب آپ کے شاہ جی مجھے احساس ہوا ہے کہ یار اس سے اچھا گفٹ کوئی نہیں، یہ بڑا یعنی کمال جملہ، اور اس سے اچھا اس لیے گفٹ کوئی نہیں کہ ایسے بچے جب پیار کرتے ہیں تو وہ آپ ان میں صفر منافقت ہوتی ہے کسی مطلب کے بغیر، اور جو بھرپور پیار وہ دیتے ہیں وہ آپ سے، میں جب گھر میں گھستا ہوں تو اس کی نظریں میری طرف کم اور میرے ہاتھ کی طرف زیادہ ہوتی ہیں کہ کیا چیز لائے بابا کہتے ہیں بابا۔ اچھا لیکن تم بھی دیکھو نا اس کو خود نہلاتے ہو، خود اس کی ہر چیز میں اس کو آج بھی میں اس کو دیکھیں شاہ جی، ماں تو خیر بہت ہی اس کی کیئر کرتی ہے، لیکن وہ جو ماں اس کے کام کرتی ہے وہ میں نے بھی پھر سیکھے کہ یار ہم دونوں مل کے کیوں نہ یہ سارا، لیکن تم بھی دیکھو نا اس کو خود نہلاتے ہو، خود اس کی ہر چیز میں اس کو آج بھی میں اس کو دیکھیں شاہ جی، ماں تو خیر بہت ہی اس کی کیئر کرتی ہے، لیکن وہ جو ماں اس کے کام کرتی ہے وہ میں نے بھی پھر سیکھے کہ یار ہم دونوں مل کے کیوں نہ یہ سارا، تو میں اسے نہلاتا ہوں، اور اتنا مزیدار وہ منظر ہوتا ہے کہ اس نے بھی شارٹ پہنا ہوا ہوتا ہے، میں نے بھی شارٹ پہنا ہوا ہے، ہم نہا رہے ہیں یا باتھ ٹب میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں جب اسے نہا رہا ہوں تو اس کو وہ سارے مراحل یاد ہیں، مطلب میں نے اگر شیمپو لگایا اور کنڈیشنر لگانا بھول گیا ہوں تو اس نے چیخ کے کہنا کہ وہ بھی لگاؤ، اب یہ فلاں چیز بھی لگانی ہے، یہ بھی لگانا ہے، صابن بھی لگانا ہے، اور پھر اس کو نہلا کے، اور میں نے گھر میں سختی سے کہا ہوا ہے، ویسے بھی سب ایسے ہی کرتے ہیں کہ اس بچے کو جب ہم نے فزیکلی ہی از نارمل، فزیکلی بالکل ٹھیک، آپ کہیں گے کہ یہ ہنستا ہوں، اور میں نے، اور ماشاءاللہ ایسے جو بھی آٹسٹک بچے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کیا چیز رکھی ہے، یہ جی بھر کے خوبصورت ہوتے ہیں، جسے پنجابی میں کہتے ہیں راج کے خوبصورت، ماشاءاللہ اس کی بلو آئیز ہیں، اور اب تو خیر وہ ہو گئی نا وہ بلی آنکھیں جسے کہتے ہیں، پیدا ہوا تھا تو بلوز تھی، تو میں نے گھر میں کہا ہوا ہے کہ اس کو 100% اسی طرح سے یہ تیار ہوگا ڈیلی جیسے ہم ہوتے ہیں، یعنی اس کے کپڑے صاف ستھرے استری کیے ہوئے، جوتے بہترین، بال بہترین بنے ہوئے، شاندار طریقے سے A1 ڈریسنگ کے ساتھ، اور الحمدللہ ایسا ہی ہوتا ہے اس کے ساتھ، رات کو میرے ساتھ سوتا ہے وہ، میں اور وہ سوتے ہیں،
ہم آپس میں کہانیاں بیان کرتے ہیں. کبھی کبھی میں اسے کہتا ہوں, میں نے بات تو وہ نہیں سمجھ رہا ہوتا لیکن ہنستا جاتا ہے, تو میں اسے کہتا ہوں یار مجھے بھی بتاؤ کیا سوچ رہے ہو, اپنی دنیا میں مجھے بھی لے کے جاؤ. یہ تم جب خواب میں سوتے ہوئے کچھ دیکھ رہے ہوتے کیا دیکھ رہے ہوتے ہو مجھے؟ اچھا وہ جب سینے سے لگا ہوا ہوتا ہے نا, جب ایگریسو نہیں ہوتا, ڈاؤن ہوا ہے, میڈیسن کے ذریعے اثر ہے, تو ایسی چیزوں میں اس وقت میں ہماری بہت باتیں ہوتی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن ماؤں کے پاس بھی یہ بچے موجود ہیں فخر کریں اس بات پہ. یہ قدرت نے اتنا بڑا تحفہ دیا ہے کہ یہ جو ہم نارمل ہیں, آپ کتنی عجیب بات ہے شاہ جی, آپ کبھی جائیں یہ فاؤنٹین ہاؤس, تو وہ جو کسی کے لیے نقصان دہ نہیں, بے ضرر لوگ معصوم, ان کو ہم نے قید وہ قید ہیں. اور یہ جو باہر جو دھماکے اور یہ سو کالڈ ہم نارمل ہیں, ہم کیسے نارمل ہیں؟ تو یہ بچے اور ان جیسے اور بچے کسی بھی حوالے سے جو بچہ اسپیشل ہے, میں تو کہتا ہوں وہ پیار کے قابل ہے, محبت کے قابل ہے, اور اس ماں کی خوشی کا اندازہ اس کو اپنی خوش قسمتی کا اندازہ نہیں کہ اس کے پاس کیا ہیرا ہے. اس خوش قسمتی پہ میں سمجھتا ہوں انہیں فخر کرنا چاہیے. یہی ناظرین نوخیز کی جو زندگی کا یہ پہلو ہے, زندگی کی کہانی کا یہ حصہ ہے. اس سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ باری تعالیٰ جو بھی کچھ ہمیں عطا کرتا ہے یہ اس کی عطا ہے, جس بھی فارم میں عطا کرتا ہے, جو بھی ہمیں عطا کرتا ہے. اس دنیا میں مروجہ جو قوانین ہیں, جو روایتیں ہیں, ان کے حساب سے کوئی بھی چیزوں کے بارے میں رائے ہو, مگر آپ اس کے اندر سے بھی خوشی اور پازیٹیوٹی جو ہے اور خیر جو ہے وہ تلاش کر سکتے ہیں. اور احساس محرومی کے بجائے خدا کی دی ہوئی ہر چیز کو آپ نعمت سمجھتے ہوئے اسے اپنی اسٹرینتھ بنا سکتے ہیں, اس سے خوبصورتی اور حسن پیدا کر سکتے ہیں. نوخیز سے میری محبت کی بے شمار وجوہات ہیں. ایک تو پروفیشنلی از اے ویری فائن پوئٹ, بہت عمدہ ڈرامہ نگار, مزاح نگار, کالم نویس اور بہت ہی اچھا دوست. مگر میں سمجھتا ہوں کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں, کیونکہ اتنا خوبصورت باپ اور اتنا خوبصورت لائف پارٹنر جو ہے وہ کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے اور ایسے ہی ہے خوشیاں جو ہیں وہ چیک کریں. اتنے اچھے سچ کا بہت شکریہ. سلامت. اور ایک چیز اور کہ ہم سب سفر کرتے ہیں, نوخیز کو بھی, باقی احباب بھی جاتے ہیں, جو بھی ڈفرینٹلی ایبلڈ ہمارے افراد ہوتے ہیں. میں اس لیے کہ اگر ابلاغ نہ ہو رہا ہو تو اس لیے میں لفظ استعمال کر رہا ہوں, جو کہ اسپیشل افراد کہلاتے تھے, اب دنیا نہیں کہتی ہے, یا کہلاتے ہیں. ان کے حوالے سے پوری مہذب دنیا, ماڈرن ورلڈ جو ہے وہ بہت سینسٹیو ہے, ان کا بہت خیال رکھتی ہے. اداروں میں, سکولز میں, جگہ جگہ پہ ان کی آمد و رفت کے لیے بہت آسانیاں پیدا کرتی ہے. کوئی ان کو سائیں لوگ نہیں کہتا ہے, کوئی ان کے حوالے سے ایسی بات نہیں کرتا ہے کہ کسی کو کوئی تکلیف جو ہے پہنچے. آپ یقین کریں کہ نوخیز عملی طور پہ جس کا مظاہرہ کرتے ہیں اور پریکٹیکلی جو سمجھتے ہیں اور جس کا مظاہرہ کرتے ہیں, مہذب دنیا وہی سمجھتی ہے. بس نوخیز میں یہی کہوں گا کہ آج آپ کی جو جس طرح سے آپ تربیت کرتے ہیں اور جس طرح سے آپ نے سینے سے لگایا ہے, جس طرح سے آپ نے کہا کہ یار میرے نزدیک تو یہ تحفہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ بہت لوگوں نے اس سے آج سیکھا ہوگا. مجھے فخر ہے, میرے پاس ایک خدا کا تحفہ موجود ہے, اور جس کے پاس بھی ہے اسے بھی فخر کرنا چاہیے, کیونکہ اس بات سے نکلیں. اور ایک ریکویسٹ یہ کروں, کبھی ایسے بچوں کو دیکھ کے کانوں کو ہاتھ مت لگائیں کبھی, کیونکہ ہمارا ہوتا ہے شاید اس طرح معاشرے میں ہوتا ہے نا, اور ان کے لیے وہ القاب استعمال نہ کریں جن سے کسی ماں کا, کسی باپ کا کو دل دکھے. اور جتنے بھی اسپیشل بچے ہیں شاہ جی, میں تو میرا دل چاہتا ہے جی کہ یہ اسپیشل بچے ہی ہیں جنہوں نے جو ہمارے کوئی تھوڑے بہت جو کوئی یا زیادہ ہوں گے, ہم تو گناہ گار لوگ ہیں, تو میرا بھی وہی ایمان ہے کہ